अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड में मोहतरम में खुशामदीद। हम ने तबले जंग बजा दिया, खुली लड़ाई शुरू होने जा रही है। ऐलान हो गया कि आइंदार और इमरानदार दोनों ने अब आमने सामने आना है और दोनों के दरमियान अब एक फैसला कुन मार्का होगा, जिसके अंदर इमरानदार और आइंदार दोनों ना सिर्फ आमने सामने आएंगे बल्कि इस बात का मुकम्मल तौर पर हतमी तौर पर फैसला हो जाएगा, चाहे वो मैदान सियासत हो, मैदान हर्ब हो या दलील का मैदान हो। हर एक जगह पर अब इस मार्के का होना और इस मार्के का नतीजा निकलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सोसाइटी, मुआशरा या इदारे किसी भी सूरत इस दो अमली का शिकार नहीं रह सकते कि वो इमरानदार रहेंगे या आइंदार। इसके अंदर एक हतमी तौर पर फैसला हो जाना चाहिए, और ख़ास तौर पर जब हम ख्याल जो हैं वो मैदान में उतरने के लिए तैयार हों, वो ऐसी सूरत हाल में जब हम ख्याल जो है वो डट जाने के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा हों, और ख़ास तौर पर मौजूदा हालात में वो एक बहरान पैदा करने के लिए तगदो कर रहे हों, तो ऐसी सूरत में ये जो फाइनल कॉल है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप यकीनी तौर पर जानना चाहेंगे कि जनाब ऐसा क्यों है। अब इमरानदारों की तरफ से ऐसा कौन सा अमल किया गया, या हम ख्यालों की तरफ से ऐसा कौन सा ऐलान किया गया जिसको मैं ऐलान जंग से ताबीर कर रहा हूँ, या ये सवाल भी है कि हम ख्यालों की तरफ से अचानक खम ठोक कर मैदान में आकर पूरे सिस्टम को चैलेंज करने की वजूहात क्या हैं, और इस सिलसिले में किस चीज़ को वजह बनाया जा रहा है, और इस सारी सूरत हाल के हतमी नताइज क्या निकलेंगे। इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करूंगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। लेकिन उससे पहले इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लिए जाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो फाइनल कॉल है, या ये जो आखिरी राउंड है, या इमरानदार और आइंदारों के दरमियान जो मुकाबला है, या हम ख्यालों के दरमियान और आइंदारों के दरमियान जो मुकाबला है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश है। अगर आप गौर करें या थोड़ा सा अगर आप फ्लैशबैक में जाएं तो ये बात बड़ी वजाहत के साथ सामने आती है कि किसी न किसी लेवल पर पाकिस्तान के सिस्टम में मौजूद ऐसे किरदारों ने पाकिस्तान के सिस्टम को या पाकिस्तान की हकीकी जमहूरियत को नुकसान पहुंचाने के लिए हरबे इस्तेमाल किए। और ये जो पाकिस्तान की सियासत के अंदर जो मौलवी मुनीर साहब का नाम आता है, ये इसी तनाजुर में आता है, क्योंकि उनकी तरफ से किए जाने वाले इक़दामात ने पाकिस्तान को इस लेवल पर पहुँचा दिया जहाँ पर नज़रिया ज़रूरत को हर एक मौके पर इस्तेमाल किया गया। अब अगर आज का मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ये जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायज ईसा साहब, इनकी सरबराही में एक 4 रुकनी बेंच काम कर रहा था, और उस 4 रुकनी बेंच ने जनरल मुशर्रफ साहब की सज़ाए मौत की जो ख़ुसूसी अदालत की तरफ से जो दी गई थी, उसकी मुअत्तली के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत की गई। और ये समाअत अब उस वक़्त हुई है जब जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब भी अपने मामले को लेकर अल्लाह की अदालत में पेश हो चुके हैं, लेकिन ये मामला चूँकि वहाँ पर मौजूद था, लिहाजा अनएड्रेस्ड था, इसका ज़िक्र होना ज़रूरी था। इसके साथ साथ इस केस के अंदर एक ऐसा किरदार भी जुड़ा हुआ है जो इमरानदार भी है और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद भी है, और इस वक्त वो मौजूद बहस भी हैं, यानी जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब। जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस है, और वो रेफरेंस उनकी मुबैना इल गॉटन मनी के हवाले से है, और उनका अपने इदारे को या अपनी पोजीशन को बतौर एक जज इस्तेमाल करते हुए माल बनाने का है। और ये इल्ज़ाम ऐसा है जो किसी भी ईमानदार और आइंदार जज के लिए नाकाबिल कबूल हो सकता है। इस सिचुएशन के अंदर होना तो ये चाहिए था, और ऐसा ही हुआ कि आखिरकार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक आइनदार के चार्ज संभालने के बाद मामले को ना सिर्फ टेकअप किया, बल्कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की तरफ से आज की तारीख यानी 10 नवंबर का दिन मुकर्रर किया गया, और इस दिन पर जस्टिस मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब को हुक्म दिया गया कि उन्होंने अपनी जो वजाहत है या इस नोटिस का जो जवाब है जो उनकी मुबैना इल गॉटन मनी के हवाले से था वो फ़ाइल करना था। अब असूली तौर पर होना तो ये चाहिए था कि मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब इस नोटिस के जवाब में अपने असासाजात की एक मुकम्मल फ़हरिस्त और उसको किस तरीके से बनाया गया, यानी उसकी टोटल मनी ट्रेल वो अपने जवाब के साथ लगाते और ये कहते कि मेरे ख़िलाफ़ शिकायतें हैं, ये झूठी हैं, ये मेरे पास सबूत हैं, ये मेरी जायदादें हैं, ये मैंने डिक्लेयर की हैं, ये जायदादें मैंने इस तरीके से बनाई थी, बात ख़त्म हो जाती। लेकिन बजाय इसके कि वो ये काम करते, उन्होंने अपने हम ख्यालों के ईमा पर इस मौके पर जब पाकिस्तान एक नए ट्रांजिशन में जा रहा है, जब पाकिस्तान एक नए सियासी मैदान में उतरने जा रहा है, मज़ाहर अली अकबर नकवी साहब ने एक ऐसा तबले जंग बजा दिया है जिसकी आवाज़ को सुनना नागुज़ीर है और इसका जवाब दिया जाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जवाब
دینا تھا اور اصولی طور پر جس طرح کا جواب دینا چاہیے تھا میں نے آپ کو بتایا، لیکن اس کے برعکس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے میری اس خبر کو 100% درست ثابت کر دیا جو آج سے 3 روز پہلے میں نے آپ کو دی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم خیالوں کی ایک میٹنگ ہوئی ہے ویکنڈ میں، اور اس ویکنڈ میٹنگ میں ہم خیالوں کی طرف سے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو ڈٹ جانے کا مشورہ دیا گیا ہے اور ان کو خود اپنے ہی سسٹم اور اپنے ہی ادارے پر حملہ آور ہونے کی شے دی گئی ہے. اور اس خبر کے بالکل عین مطابق جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے اپنے خلاف دائر جو ریفرنس ہے سپریم جوڈیشل کونسل، اس میں بجائے اس کے کہ وہ اس بات کا جواب دیتے کہ مال کہاں سے آیا، انہوں نے اس کونسل میں موجود چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سمیت 2 ججوں کی شمولیت پر اعتراض کر دیا ہے. اور یہ اعتراض بنیادی طور پر اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اب سسٹم کے ساتھ ٹکرانے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں. نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل کی تشکیل کے اوپر بھی اعتراضات جو ہے وہ اٹھائے ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ ساتھ جسٹس سردار طارق اور جسٹس نعیم اختر افغان جو بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں ان کے اوپر بھی اعتراض اٹھا دیا ہے. اور جو جواب ہے تقریباً 18 صفحات پر مشتمل جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے وہ وہاں پر جمع کرایا ہے اور موقف اختیار کیا ہے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ شفاف ٹرائل جج کا حق ہے، اس لیے مجھے جوڈیشل کونسل کا جاری کردہ شو کاز نوٹس بنیادی حقوق کے منافی ہے، کیونکہ اس نوٹس کو جاری کرنے سے پہلے یا اس کی پریس ریلیز جاری کرنے سے پہلے میری رائے کو جانا ہی نہیں گیا. تو بھائی جان کبھی ملزم کی رائے کو جانا گیا؟ یہ فورم اسی وجہ سے تھا، یہ نوٹس اسی وجہ سے آپ کو جاری کیا گیا تھا کہ آپ اس نوٹس کا جواب دیتے اور یہ بتاتے کہ جناب میرے خلاف جو الزامات ہیں غلط ہیں، اور اس غلطی کی جو وجوہات ہیں وہ یہ ہیں کہ میرے سارے کے سارے پیسے لیگل ہیں اور یہ میں نے ان ذرائع سے کمائے اور ان ذرائع سے کما کے میں نے یہاں پر ان پیسوں کو انویسٹ کیا. اب اس کے ساتھ ساتھ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کہتے ہیں اور الزام لگاتے ہیں معزز چیف جسٹس آف پاکستان پر کہ بطور جج سپریم کورٹ تعیناتی کے دوران جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مشرف فیصلہ جس کا میں آپ کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں جو اور وہ فیصلہ آج ہی کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان میں زیر سماعت تھا، لہٰذا ان دونوں مقدمات کی ریلیونس بہت ہی زیادہ امپورٹنس کی حامل ہے. اور اس بات کو میرا خیال ہے اب آپ کو سمجھ جانا چاہیے کیونکہ اس فیصلے کے اندر بھی جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اس بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے ایز جج آف لاہور ہائی کورٹ، اور بینچ کو ہیڈ کر رہے تھے جس نے مشرف صاحب کو دی جانے والی سزا جس خصوصی عدالت نے دی تھی اس خصوصی عدالت کو ہی انہوں نے فارغ کر دیا تھا. انہوں نے کہا تھا جو اس کی تو تشکیل ہی درست نہیں ہوئی، لہٰذا عدالت بھی فارغ، اس کا فیصلہ بھی فارغ. اور اسی ایک عظیم الشان فیصلے کے اوپر جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو ایلیویٹ کیا گیا تھا جونیئر جج ہونے کے باوجود سپریم کورٹ آف پاکستان میں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان میں آتے ہی مبینہ طور پر انہوں نے اپنے اس کاروبار کے اندر اور زیادہ شدت لے کے آئے تھے، اور آتے ساتھ ہی ان کے خلاف ایک ریفرنس فائل ہوا تھا جس کو اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید صاحب کے مشورے کے بعد یا ان کی سفارش کے بعد اس بینچ کی وہ جو کونسل ہے اس کی تشکیل کے اندر کچھ رد و بدل کیا گیا تھا، اور اس کے نتیجے میں ہم خیالی کا سورج وہاں پر طلوع ہوا تھا اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کو سپریم جوڈیشل کونسل سے رعایت ملی تھی. اب اسی فیصلے کو یہاں پر لنک کر رہے ہیں جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب اور یہ کہتے ہیں کہ مشرف فیصلے کے سبب جوڈیشل کمیشن میں اس وقت بھی ان کی تعیناتی کی مخالفت کی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے. اسی چیز کی وہ جو ہے نا ذکر کر رہے ہیں کہ میری سپریم کورٹ ایلیویشن کے معاملے پر مشرف کیس کے سبب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے جوڈیشل کمیشن میں میری تعیناتی کی مخالفت کی. 3 اپریل 2023 کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور جسٹس سردار طارق نے سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کو خط لکھ کر میرے خلاف کارروائی چلانے کی بات کی. شکایت پر مجھے مبینہ آڈیو کا حوالہ بھی دیا گیا، لیکن اس مبینہ آڈیو کی کبھی تصدیق ہی نہیں ہوئی. کہاں سے ہونی تھی بھائی جان؟ تصدیق کہاں سے ہونی تھی؟ کیونکہ آپ ہی کے جن جج صاحب کا آپ حوالہ دے رہے ہیں جناب عمر عطا بندیال صاحب، اور انہی کے ہم خیال جن کے ایما پر آپ اس وقت ڈنڈے پر چڑھے ہوئے ہیں، انہی لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ جناب یہ تحقیقات آپ نہیں کر سکتے. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب نے خود اس بات کی اس طریقے سے تصدیق کی ہے کہ جناب یہ جو یہ تھا کیا نام لیتے ہیں آڈیو
لیکس کمیشن، اس کو کارروائی سے روک دیا گیا ہے، اور چونکہ کارروائی سے روک دیا گیا تھا لہٰذا ابھی تک وہ جو مبینہ آڈیوز ہیں ان کی تصدیق نہیں ہو سکی، اور چونکہ تصدیق نہیں ہو سکی لہٰذا مجھ پر یہ الزام غلط ہے۔ پھر انہوں نے اس بات کا بھی ذکر کیا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کی کھلی عدالت کی سماعت کے دوران جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس اعجاز الاحسن پر اعتراض کیا گیا تھا، وہ دونوں جج صاحبان اس کارروائی سے اٹھ کے چلے گئے تھے۔ اب چونکہ میں نے بھی چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر موسٹ جج جناب کیا نام لیتے ہیں طارق مسعود صاحب اور بلوچستان ہائی کورٹ کے جج صاحب پر اعتراض کر دیا ہے، نعیم اختر افغان صاحب پر، لہٰذا ان کو بھی اٹھ کر چلے جانا چاہیے۔ اب یہ بڑی بات تو انہوں نے کر دیا نا، لیکن اس بات کے پیچھے بھی سائنس بڑی دلچسپ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب اٹھ کے چلے جاتے ہیں اس بینچ سے، اور جناب سردار طارق مسعود صاحب اٹھ کے اس بینچ سے چلے جاتے ہیں، تو پھر اس بینچ میں کون آئے گا؟ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب آلریڈی یہاں پر موجود ہیں، وہ ہیڈ ہو جائیں گے، اور ان کے ساتھ آ جائیں گے جناب جسٹس منیب اختر صاحب، اور ان کے ساتھ موجود ہوں گے جناب جسٹس منصور علی شاہ صاحب۔ لہٰذا یہاں پر اکثریت ہو جائے گی، اور جسٹس سمیر بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہوں گے، لہٰذا اس کونسل کے اندر اکثریت ہو جائے گی ہم خیالوں کی، اور اس ہم خیالی کے اندر جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب ایک مرتبہ پھر یہ جو اپنے لیے رعایت ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، نہ صرف اس کو حاصل کریں گے بلکہ بطور جج ہم خیالی کا چورن بیچتے رہیں گے۔ لیکن اب یہ فیصلہ کا ٹائم آ گیا ہے کہ اب اس طرح کے چورن نہیں بکنے چاہیے، اور نہ ہی ہم خیالی کے وائرس کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ جس طریقے سے سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ ذکر آپ کو یاد ہے کہ ابھی یہ جو عرفان سعادت صاحب ایلیویٹ ہوئے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان، وہاں پر جب ان کی تقریب حلف برداری ہو رہی ہے تو کسی بیکٹیریا شکٹیریا کا ذکر آیا تھا کہ جناب اب ہم نے بیکٹیریا ختم کرنے کی مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ وہ بیکٹیریاز کے خاتمے کے لیے عملی اقدامات ہونا نہ صرف ضروری ہیں بلکہ ان عملی اقدامات کے عملی نتائج بھی سامنے آنا ضروری ہیں۔ اور یہ جو کیس آج لگا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں قاضی کی عدالت میں، اس عدالت کے روبرو یہ چیز جب چلے گی تو اس عدالت کی تشکیل کے لیے جو جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کا فیصلہ تھا، اگر وہی کالا دم ہو جاتا ہے اور مشرف کی سزا برقرار رہ جاتی ہے تو اتنا ہی کافی ہے جسٹس مزار علی اکبر نقوی صاحب کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کے لیے۔ لیکن آپ یقین جانیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور کیونکہ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی کہ سردار طارق اور قاضی فائز ان دونوں کو صرف اس وجہ سے نکلوانا چاہ رہے ہیں وہ اس سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی سے کہ اس کی جگہ پر دو نئے ججز یہاں پر آئیں گے، جسٹس منیب اور جسٹس منصور علی شاہ، اور اگر بلوچستان ہائی کورٹ کا سے ان جج صاحبوں کو تبدیل کیا جاتا ہے تو ان کی جگہ پر سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آئیں گے، اور اس چکر کے اندر یہاں پر ان کی اکثریت جو ہو جائے گی 4 اور 4-1 سے وہ اپنے لیے فیصلہ لے کے گھر چلے جائیں گے۔ اور میرا خیال ہے کہ اتنے بچے قاضی صاحب بھی نہیں ہیں کہ وہ اس واردات کو نہ سمجھ سکیں اور اس واردات کو الٹانے کے لیے کوئی رول نہ پلے کر سکیں۔ لہٰذا یہ جو لڑائی ہے میرا خیال ہے اب یہ فائنل راؤنڈ ہے اس لڑائی کا، اور اس لڑائی کو اب اوپنلی کھل ڈل کے چوکوں چراہوں عدالت ہر جگہ پر ہونی چاہیے تاکہ ایک مرتبہ اس مسئلے کو بھی مکمل طور پر ایڈریس کر ہی لیا جائے۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔